اچھا جی، پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کی طرف سے بارہا یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ ان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں وہ سیاسی بنیاد پہ ہیں، وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ کا پلندہ ہیں اور انتقام کے لیے بنوائے گئے ہیں، اور اس وجہ سے وہ جو کیسز ہیں وہ عدالت میں ثابت نہیں ہوئے، اسی وجہ سے ان کو کلین چٹ ملی ہے، نیب نے ان کے کیسز بند کیے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام کیسز ایک ڈیل کے ذریعے بند کروائے گئے ہیں۔ اگر یہ کیسز جھوٹے ہوتے تو پھر شریف خاندان کو ڈیل نہیں کرنا پڑتی۔ باقاعدہ طور پہ جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر تھے ان کو انویسٹیگیشن سے ہٹایا گیا، کیونکہ یہ ڈیل کا حصہ تھا کہ اپنی مرضی سے لوگ لگا کر پھر کلین چٹ لینی ہے، تو ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹر ہیں ان کو انویسٹیگیشن سے ہٹایا گیا، پھر اپنی مرضی کا بندہ وہاں پہ لگایا گیا، اور اس کے بعد جو سارے ثبوت تھے، جو انویسٹیگیشن کا جو رخ تھا وہ موڑا گیا اور ان کو کلین چٹ دلوائی گئی۔ اور جس جج نے شریف خاندان کو، بالخصوص شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کو کلین چٹ دی ہے، اس کو انعام بھی دیا گیا ہے، اس کو فیڈرل انفارمیشن کمیشن میں نوکری دی گئی ہے، اور یہ میں پورے دعوے سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس جج کو انعام کے طور پہ یہ نوکری دی گئی ہے۔ اور اسی طرف پہ اب نواز شریف کے لیے کام بھی جاری ہے، اور لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نواز شریف کو کلین چٹ دلوائیں گے، ان کے سر پہ جو نااہلی کی تلوار ہے، جو باقی جو ان کے کیسز ہیں ان میں اگر کوئی بھی افسر یا کوئی بھی شخص ان کی مدد کرے گا تو اس کو انعام سے نوازا جائے گا۔ اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون کافی متحرک ہے، مریم نواز بہت متحرک ہے، ان کی بڑی خواہش ہے کہ جلد سے جلد نواز شریف کو کلین چٹ ملے اور ان کے سر پہ جتنے بھی جو کیسز ہیں وہ ختم ہوں، کیونکہ نون لیگ چاہتی ہے کہ نواز شریف کے ساتھ وہ میدان پہ اتریں اور ان کے ساتھ ہی کمپین کریں۔ اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ نواز شریف کے ہی وجہ سے ہے، اور انہی کے نام کے ساتھ ووٹ بینک جڑا ہے، جس کو مسلم لیگ نون بھرپور طریقے سے کیش کرنا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے مولانا فضل الرحمان کی، تو مولانا فضل الرحمان کافی عرصے سے اپنے دوروں کے حوالے سے کافی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ تھائی لینڈ گئے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تھائی لینڈ اپنے کمر کے درد کے لیے گئے تھے، لیکن وہ کسی اور کام کے لیے گئے تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کو کچھ اور بتایا۔ اب ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ غزہ جائیں گے، فلسطین میں جائیں گے اور لوگوں کی مدد کریں گے، لیکن ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ غزہ میں تو اس وقت کوئی بھی نہیں جا سکتا، وہاں پہ جنگ بندی جاری ہے، اور مولانا فضل الرحمان کس طرح غزہ میں جائیں گے، یہ بات یقیناً بڑی قابل غور ہے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ عالم دین بھی خود کو کہتے ہیں، ایک مولانا خود کو کہتے ہیں، جب ان کی طرف سے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جب اس طرح لوگوں سے غلط بیانی کی جاتی ہے، تو یہ بڑی پریشان کن بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے۔ ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ جو بات ہے وہ سیدھی کرنی چاہیے، لیکن وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور بدستور اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔